دریافت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا روح ہے، اور خدا کا روح جو ہے خدا کی تمام باتیں جانتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت۔ میرے بھائی اور بھائیوں، خدا نے ہمیں وہ روح بخشا ہے جس سے ہم خدا کے طے کی باتیں جان سکتے ہیں، روحانی سچائیوں کو جان سکتے ہیں۔ جب روح القدس ہمارے اندر موجود ہوگا تب ہم خدا کے طے کی باتیں جانیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کی حکمت سے ہم خدا کی ان سچائیوں کو جان سکتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہاللویا! خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ بڑے اختیار کے ساتھ چلتا تھا، اور کوئی شخص اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا، کوئی ابلیسی روح اس کے آگے نہیں ٹھہرتی تھی، کوئی بیماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر خدا کی حکمت تھی۔ جب فقی اور فریسی ٹیڑے میڑے سوالات اس کے ساتھ کرتے تھے، ذرا غور کیجئے کس طرح خدا کی حکمت اس کے اندر کام کرتی تھی، اور وہ ان کے جوابات دیتا تھا اور ان کے منہ کو کھٹا کرتا تھا، اور ان کے ہی سوالوں کے اندر ان کو پھنسا دیتا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا کی حکمت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تب ہم جانتے ہیں کہ واقعی ابلیس شرمندہ ہوگا۔ تب کوئی بھی سوال آپ سے کسی قسم کا بھی کرتا ہے تب آپ اس کے جواب کو دینے کے لیے قابل ہوں گے۔ ہاللویا! خدا کی حکمت روحانی سچائیوں کی آپ کو سمجھ عطا کرتی ہے، اور خدا کی حکمت میرے بھائی اور بہنوں، نمبر 3، خدا کی حکمت ہی سے ہم کلام مقدس یعنی خدا کا کلام لوگوس، خدا کی حکمت سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کن چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ذرا غور کیجئے حبشی خواجے کے اوپر فلپس کا واقعہ۔ وہ شخص خدا کے کلام کا ایک صحیفہ پڑھ رہا تھا، اور خدا کے روح نے فلپس سے کہا کہ تو اس کے ساتھ ہو لے، کیونکہ یہ خدا کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ نجات پائے۔ اور جب فلپس نے اسے پوچھا کہ کیا تو جو کچھ پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے، تو اس نے کہا کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے، میں اس سے سمجھنے سے قاصر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تب اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ مجھے سمجھا۔ تب خدا کی حکمت اس کے اندر آئی، اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری فلپس نے اسے دی اور اس کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح میرے اور تیرے لیے نجات بن کر آیا۔ اور جب اس نے پانی دیکھا اور اس نے کہا کہ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب خدا کی حکمت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ خدا کے کلام کو جتنا مرضی پڑھیں، آپ اس کا مطالعہ اور آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بہت سارے نقاد دیکھتے ہیں، وہ خدا کی حکمت سے خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر سے بہت سارے ایسے نقطے تلاش کرتے ہیں جو منفی ہوتے ہیں، جو ان کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر خدا کی حکمت آپ کو میسر ہے تو آپ
खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और आप इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे, और मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के बारे में सीख सकेंगे। अपने दिल को खोलें तो वो आपके दिल में आएगा। मेरे भाई और बहनों, ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम का मुताला करें। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और अगर 14वीं से 17वीं आयत तक का मुताला अगर मैं करूं तो खुदा का कलाम कहता है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी और तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। मेरे भाई और बहनों, खुदा के कलाम का हर नविश्ता, हर शोशा, हर लफ्ज आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आपकी जिंदगी की तरक्की के लिए और कामयाबी के लिए है मेरे भाई और बहनों। और खुदा का कलाम आपको कुव्वत बख्शता है और हिम्मत देता है। हालेलुया। नंबर 4, खुदा की हिकमत हमें खुदा की मर्जी की समझ अता करता है। अगर खुदा की हिकमत हमारे अंदर मौजूद है तो हम खुदा की रहनुमाई में चलना सीख जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी रहनुमाई में चलें। खुदा चाहता है कि हम उसकी गाइडेंस को हासिल करें। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का अमल दखल उसके ऊपर करें। अगर आप खुदा की मर्जी को हासिल करना चाहते हैं तो खुदा की हिकमत को हासिल करें, और खुदा की हिकमत हमें खुदा की मर्जी और उसकी रहनुमाई अता करती है। इफिसियों 5 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा का कलाम कहता है, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, बस गौर से देखो, कंसंट्रेट करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे भाई और बहनों, दानाओं की मानद चलने की जरूरत है। खुदा की रहनुमाई और खुदा की हिकमत में चलने की जरूरत है। अगर खुदा की हिकमत आपके अंदर नहीं है तो आप दानाओं की मानद नहीं चल पाएंगे। अगर आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, अगर आप खुदा की खिदमत में भी हैं, अगर आप खुदा के उन वादों को हासिल करना चाहते हैं और खुदा की अताअत को, खुदा की बरकत को, खुदावंद यीशु मसीह की उस शिफा को हासिल करना चाहते हैं, मेरे भाई और बहनों, फिर हमें किस तरह चलने की जरूरत है? दानाओं की मानद, बेवकूफ़ों की मानद नहीं। अपने चलने पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम खुदा की मर्जी और उसकी रहनुमाई में चलते हैं या अपने आप को सामने रखते हैं? क्या हमारे मोटिव्स अपनी तरक्की है, अपनी जिस्मानी और अपनी दौलत को बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, या अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए आप खुदा की मर्जी को हासिल करना चाहते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा की हिकमत को हासिल करें। मेरे भाई और बहनों, खुदा की हिकमत हमें खुदा की मर्जी की समझ अता करती है ताकि हम उसकी मर्जी के अंदर चलें। और नंबर 5, खुदा की हिकमत हमें रूहानी नेमतों की सही समझ और उनके सही इस्तेमाल करने की कुव्वत भी अता करती है। आज हम बहुत सारे खादमों को देखते हैं जो खिदमत के मैदान में हैं, लेकिन उन रूहानी नेमतों को इस्तेमाल इस अंदाज से करते हैं जिसका नतीजा नजात नहीं है। मेरे भाई और बहनों,
اگر خدا نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، خدا آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، چاہے وہ شفا کی نعمت ہے، چاہے وہ علمیت کا کلام ہے، یا چاہے وہ نبوت کی نعمت ہے، یا چاہے معجزات کی نعمت خدا نے آپ کو دے رکھی ہے، میرے بھائی اور بہنوں، خدا کی حکمت کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال ہی نجات تک لوگوں کو پہنچا سکتا ہے۔ الٹیمیٹ کام ہمارا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ کیا آپ اپنی خود نمائی کے لیے ان معجزات کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پروجیکٹ ہوں؟ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کی حکمت کو دیکھیے۔ نجات کی پہچان تک ہمیں لوگوں کو لے کر آنا ہے، ہمیں خدا کی حکمت کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کی نجات کا باعث بنے۔ آج میں نے دیکھتا ہوں کلیسیاؤں میں لوگ اپنی سوچ کے تحت نبوتیں بھی کرتے ہیں جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم اپنے ذہن سے، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کو کمانڈ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کو عزت دینا سیکھیں اور خدا کی حکمت کا ایکسپیرینس کریں تاکہ آپ روحانی نعمتوں کی سمجھ رکھیں۔ خدا کا کلام پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 20ویں آیت کہتا ہے، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بھرو۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں خدا کی حکمت کا ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، ہمیں روحانی قوت میں، خدا کی حکمت ہمیں روحانی قوت عطا کرتی ہے، روحانی قوت ہمیں عطا کرتی ہے، اور اگر ہم روحانی قوت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم فتح پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، اور ابلیس کی تمام لعنتی اور ناپاک قوتوں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، خدا کی حکمت ہمیں امید کی پہچان اور سمجھ عطا کرتی ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسی امید کے اندر لے آتی ہے جو ایک کامل امید ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، ہمیں ایک ایسی سمجھ عطا کرتی ہے جس کے تحت ہم ابلیس کے ان جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اور نمبر 8، خدا کی حکمت ہمیں حالات اور واقعات کی سمجھ بخشتی ہے۔ جو کچھ آج اس دنیا میں ہو رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی ایک تیاری ہے؟ اگر خدا کی حکمت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے، اور ہم اس حقیقی کام جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے، اس کام کا تجربہ نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم خدا کی حکمت کا تجربہ کریں۔ اگر خدا کا کلام آپ کو اچھا لگتا ہے، اگر راہ عمل کے اس پروگرام سے آپ برکت پا رہے ہیں، فیڈ بیک دینا نہ میرے بھائی اور بہنوں بھولیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے، آپ کی ٹیسٹمنی سے، آپ کی گواہیوں سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہوتی ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔